خدا تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. 3 نعمتوں کے بعد تب اللہ ملتا ہے. اللہ کا فضل ہو، رحمت ہو، مشیت ہو. یہ تینوں چیزیں اللہ سے مانگو کہ آپ اپنا فضل، اپنی رحمت اور اپنی مشیت ہمارے ساتھ شامل فرمائیے تاکہ ہمارے نفس کو تزکیہ کا مقام نصیب ہو جائے. ہر چیز میں حکیمانہ پوچھو، مشورہ کرو، اپنے اپنے شیخ و مرشد سے پوچھو کہ کیسے کیا کریں. 3 برس تک، 3 سال تک ہمارے ایک پیر بھائی بغیر داڑھی کے آتے تھے اور مرید بھی حضرت نے کر لیا تھا ان کو. یہ بھی اللہ والوں کا ہے کہ بے داڑھی والوں کو بھی بیعت کر لیتے ہیں. یعنی بے داڑھی والوں سے مراد یہ بچے نہیں ہیں، یعنی جو رکھتے نہیں ہیں کسی کمزوری کی وجہ سے، بشری کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. 3 سال تک نہیں رکھا ہوں اور حضرت کبھی نہیں فرمایا کہ بھائی تم یہ رکھو، کیونکہ وہ بڑے آدمی کے بیٹے تھے. اگر حضرت فرماتے تو بھاگ جاتے. وہ جج کے بیٹے تھے. 3 سال کے بعد رکھ کے آئے. 3 مہینہ نہیں آئے، خوب بڑی ہو گئی. آئے، حضرت خوش ہو گئے. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ 3 سال تک میں نے اس ظالم کے لیے دعا مانگی داڑھی کے لیے، مگر کہا نہیں کہ بھاگ جاتا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا، ارے پیارے جوان بچے تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ گالوں پر ہاتھ بھی پھیر دیا. ارے پیارے داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ وہ بھاگ گیا، پھر آیا نہیں. پھر بلوایا شیخ نے اور بلا کے فرمایا کہ آیا کرو، فکر نہ کرو، میں دعا کرتا ہوں. لیکن فرمایا میں نے جلدی کی، کچے توے پر روٹی ڈال دی، آٹا بھی گیا. پہلے فیلڈ بناؤ، کوشش کرتے رہو، دعا کرتے رہو. ہمارا کام دعا کرنا ہے، مگر لپٹا کے رکھنا بھی ہے، بھگانا بھی نہیں ہے. کیونکہ آج نہ صحیح تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ وقت آ جائے گا. انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا، جیسے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا قصہ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک پنڈت آتا تھا کئی برس تک اور نہا دھو کر سورج کی پوجا کرتا تھا شاہ صاحب کے سامنے، مشرکانہ کام بھی کرتا تھا اور پھر بخاری شریف کے درس میں بیٹھتا تھا. حضرت نے کبھی بھگایا نہیں، اس کو برداشت کیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے سے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، اسلام لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں. فرمایا کہ میرے ابا کے ہاتھ پر اسلام لاتے تو بہت خوش ہوتے. فرمایا کہ تمہارے باپ ہی سے اسلام ملا ہے، اگر مجھے ایک دن بھی نفرت کرتے تو میں بھاگ جاتا. ان کی قوت برداشت اور ان کی تربیت کی اس انداز پر میں فدا ہوں کہ جس نے کافر کو بھی شرمندہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اتنے راستے تربیت کے ہیں جتنے انسان کے سانس ہیں، جتنے انسان کے سانس ہیں اتنے راستے تربیت کے ہیں. بے قدر انفاس الخلائق طریق الاصلاح، بے قدر انفاس الخلائق، اصلاح کے طریقے اتنے ہیں جتنے انسان کے سانس ہیں، مگر سیکھنا پڑتا ہے. یاد رکھو شیخ کا اصلی خادم، اصلی عاشق وہی ہے جو اللہ کی ناراضگی جس کے لیے تم نے شیخ کو کیا، اس اللہ کو کسی اور ناراض نہ کرو، اس کی نافرمانی میں مبتلا نہ رہو. اگرچہ شیخ دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ظالم شخص کی نافرمانی کرتا ہے تو شیخ کا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اس کے دل کو بھی ناراض کر دیتا ہے. اگر چاہتے ہو شیخ مجھ پر خلافہ مہربان رہے تو مالک کو مہربان رکھو. غائبانہ بھی کوئی نافرمانی سے احتیاط کرو. جان کی بازی لڑانے کا نام تصوف ہے، لومڑیانہ پن کا نام تصوف نہیں ہے، ہجڑا بننے کا نام تصوف نہیں ہے. اللہ پر جان دینے کا نام تصوف ہے. اللہ پر جان دینا سکھانے والا اصلی پیر ہے. خود بھی جان دیتا ہو، اپنے مرید کو بھی جان دینے کا جذبہ پیدا کرتا ہو. تصوف اس کا نام نہیں کہ جمعرات کو بریانیاں اور پلاؤ کھا کر بیسن پر ہاتھ دھو کر کے کھا لو اور پھر بیسن پر جا کے صابن میں رکھا ہو اور ہاتھ دھو لو. بتاؤ بیسن کا استعمال یہاں کیسا ہوا؟ تصوف نام ہے اللہ پر فدا ہونا، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے، اپنے خالق و مالک پر ہر لمحے حیات فدا رہنا. اس فداکاری کو ولایت اور اللہ کی دوستی کہتے ہیں. سر سے پیر تک مجال ہے سر پر انگریزی بال آ جائے، مجال ہے اس کی آنکھیں بد نظری کرنے، مجال ہے اس کے گال کی داڑھی کٹ جائے،
مجال ہے اس کی زبان سے غیبت نکلے، مجال ہے اس کا ہاتھ نامحرموں اور امرتوں کے گالوں پر پھر جائے، مجال ہے اس کا پیر سینما VCR کی طرف چلا جائے، مجال ہے اس دعوت میں پہنچ جائے جہاں ریکارڈنگ اور گانا بجانا ہو رہا ہے اور خلاف شریعت کام ہو رہا ہے، خاندان ناراض ہونے دو، ہونے دو۔ ہم نہیں جانتے وفا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے۔ برادری کیا چیز ہے اللہ کے سامنے؟ اللہ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے اس کی برادری اتنی بڑی ہے کہ ظالم جو کہتے ہیں نا کہ آپ میرے گناہوں کے مجلسوں میں نہیں آئیں گے، شادی بیاہ میں، ریکارڈنگ میں، نافرمانی میں، فوٹو کشی میں اور مووی جو بنتی ہے تو ہم لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، تم بے برادری کے ہو جاؤ گے۔ واللہ اختر کہتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ والوں کی برادری کتنی بڑی ہے، ان کی برادری کے ساتھ سب سے پہلے اللہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر صحابہ کرام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور سارے عالم کے اولیاء اللہ ہیں ان کے ساتھ۔ ان کی برادری کتنی پاکیزہ، کتنی قیمتی ہے، آپ بتاؤ۔ ایک شخص ہے جس کی برادری میں بادشاہ ہے، ایک شخص ہے 1000 بھنگی ہیں اس کے ساتھ، بتاؤ کس کی برادری تگڑی ہے؟ تو یہی آج کا مضمون ہے کہ اللہ کے ذکر کی دونوں قسمیں یاد رکھیں، خالی حج عمرہ نفلی، اور اس پر خوشیاں منانے والوں تقویٰ پر خوشی مناؤ کہ جب نظر بچا لو تب تو اللہ آپ کا احسان کرم ہے کہ آپ کے کرم سے نظر بچانے کی توفیق ہوئی، غض بصر پر تعمیر حسن کی توفیق ہوئی، اور حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے کہ اگر تم آنکھوں کو مٹھاس اے میری ایمان والے میری ذات پر اپنے خالق نظر پر خدا کر دو تو ہم تمہاری نظر کی اس قربانی پر ہم تمہاری بصیرت یعنی قلب میں ایمان کی مٹھاس ڈال دیں گے، حلاوت ایمانی دے دیں گے۔ تو جب حلاوت ایمانی ہوگی قلب کے اندر تو قلب جب تبدیل کرے گا تو خون کے ساتھ اللہ کی محبت کی مٹھاس اس کے آنکھوں میں، کانوں میں، زبان میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ساری عبادت اس کی لذیذ ہو جائے گی۔ اللہ پر مرنا بھی مزیدار ہو جائے گا، گناہ چھوڑنے میں مزہ آئے گا، اس کو گناہ کرنے سے پریشان ہو جائے گا جب حلاوت ایمانی قلب کو نصیب ہوگی۔ غور سے سن رہے ہو کہ نہیں؟ خانقاہ کے رہنے کا حق ادا کرو، اللہ والوں کا ہاتھ جب پکڑا تو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ جس نے امرود والوں سے دوستی کی اور اس ظالم نے امرود نہ کھایا، کباب والے سے دوستی کی اور کباب نہ کھایا، اور مٹھائی والے سے دوستی کی اور شوگر کی بیماری بھی نہیں ہے اور پنی مٹھائی نہیں کھایا، اور کپڑے والے سے دوستی ہے پھر بھی ننگا پھرتا ہے، تو اللہ والوں سے دوستی جس نے کی اور اللہ کو نہ پایا اس والے نے زندگی کو غارت کیا اپنی بد پرہیزیوں سے اور خفیہ خیانتوں سے اور چوریوں سے، اور ہمت لومڑیانہ، ہمت شیرانہ استعمال نہ کرنے تو اللہ نے طاقت دی، طاقت تقویٰ۔ اگر طاقت تقویٰ نہ دیتا تو تقویٰ فرض نہ کرتا، ظلم ہو جاتا کہ نہیں۔ اس لیے طاقت تقویٰ کا ایک ہونا وجود ہے، ایک اس کا استعمال کرنا ہے۔ ہتھیار خریدنا آسان ہے، ہتھیار کو چلانا اور استعمال بھی سیکھو۔ طاقت تقویٰ تو ہے مگر آپ طاقت تقویٰ کو استعمال کرنا اللہ والوں سے سیکھو۔ یہی میں کہتا ہوں یہ اللہ کی محبت کا جو نشہ ہے، جو بہار ہے، یہی وہ بہار ہے جس کو خزاں نہیں چھو سکتے، ورنہ کالے بال سفید ہونے والے ہیں، کالے بالوں کے نشے اترنے والے ہیں سفید بالوں کے آنے پر۔ ایک میرا ہندی شعر سن لیجیے، ہندوستانی ہے، جن کو میں نے سجن بنایا تھا، سجن مانے معشوق محبوب، جن کو میں نے سجن بنایا تھا، جن کو میں نے سجن بنایا تھا، میں نے جن کو بھجن سنایا تھا، بھجن مانے عاشقانہ غزل، بھجن نہیں، بھجن کے معنی یہ ہیں، ہاں یہاں دھرم مقصود نہیں، یہاں یہ محبوب کو خوش کرنے کے لیے چاہے وہ خدا ہو یا کوئی غزل اشعار ہو، بھجن کہتے ہیں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کوئی مضمون شعر اشعار میں پیش کر دینا گانے کے ساتھ۔ جن کو میں نے سجن بنایا تھا، میں نے جن کو بھجن سنایا تھا، میر ان کے سفید بالوں نے، میر ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا۔ جنازہ نکل گیا عشق کا، معشوق بڈھا ہو گیا، بڈھی ہو گئی، سب ختم۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مشتری باقی۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مشتری باقی۔
اور پھر شہر یہ بھی ہے کہ بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا. جب شکل بدل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو پھر بڑے بڑے دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے. ارے یہ وہ شکل ہے. جب اب دانت ٹوٹے ہوئے، گال پچکے ہوئے، بال سفید، اور بال کیوں سفید ہوتی ہیں، ذرا اس کا لطیفہ سنیے، آپ کو مزہ آ جائے گا. کالے بادل پانی کے بوجھ سے سیاہ رہتے ہیں، جب برس جاتے ہیں تو سفید ہو جاتے ہیں. تو بالوں کی سفیدی یہ دلالت کرتی ہے کہ اب تمہاری زندگی کی طاقتیں برس چکی جو برس چکی، اب ان میں کچھ نہیں ہے. اب تیاری کرو جانے کی، اڑنے کی. وہ بادل پھر اڑا دیے جاتے ہیں، یعنی اب تمہیں آخرت کی طرف جانا ہے. جب بادل کالے برس کر کے خالی ہو جاتے ہیں تو سفید ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں مرکز کی طرف، کہیں جہاں سے ہم لوگ آئے. کہ میں نے 8 دن ایک دریا کے کنارے، یہاں سے 60 میل کے قریب گھارو، 8 دن وہیں رہا دریا کے کنارے. میرے ساتھ کچھ اہل بنگلہ دیش دوست تھے جو کڑھائی بھی لے گئے تھے، مسالہ بھی ساتھ تھا، جال بھی ساتھ. جال سے مچھلی پھنسایا. دن اور رات 8 دن رہے ہم دریا کنارے. کوئی عمارت نہیں ہے، الحمدللہ آسمان کے نیچے، اور بالو پر سونا. بس اس میں نہا دھو کے دعا مانگنا، اور اس کے بعد اللہ کی محبت کی تقریر کرنا. اور پھر جب بھوک لگی تو جال ڈالا، مچھلیاں آئیں، اور اس کے بعد کڑھائی ساتھ میں، اسٹوو ساتھ میں، مچھلیاں تلی گئی. ایک آدمی دوڑ کر کے 1 میل سے روٹی گرم گرم تندوری لایا، لپیٹ لپیٹ کے کھا گئے. جب 12 بجے 2 بجے بہت زیادہ تیز ہوئی دھوپ، تو ایک KDA کا پائپ گرا ہوا تھا وہیں، وہ اس پائپ میں سب چھپ گئے. ایسی فقیری بھی کرنے کی اللہ نے توفیق دی. ہجرت کس کی قبول ہے؟ جو گناہ کو سے بھاگ جائے، فرار اختیار کر لے. ففروا الی اللہ، یعنی اما سے واللہ الی اللہ. ففروا الی اللہ، ما تفسیر ہوا اکیلا آیا. ففروا الی اللہ یعنی ففروا اما سے واللہ الی اللہ، ما سے واللہ سے بھاگو، اللہ کی طرف جاؤ. مرنے والوں سے بھاگو اور اللہ کی طرف جاؤ. یہ ہر وقت میں ہجرت کا ثواب لو، ہر وقت میں ہجرت کا ثواب لو. دیکھو فٹ پاتھ پر جا رہے ہیں، ایک سیدھی کوئی ننگی عورت آ رہی بے پردہ، تم دوسری سڑک پر چلے جاؤ، دوسری فٹ پاتھ پر چلے جاؤ اور کہو ان سے دوری کے وقت میں یہ آیت کہو، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف بھاگ رہا ہوں جو ہمیں قریب ہدایت دکھائے. قریب مت رہو، جتنا ہو سکے بھاگو. اپنے آنکھوں کی شعاؤں سے، حواس سے، خمسہ سے، جسم سے، قالب سے، قلب سے، روح سے، ہر طرح سے گناہوں سے بھاگو. یہ نہیں کہ وہ خود تو چلے گئے فٹ پاتھ پر، اب وہاں سے دیکھ رہے ہیں تو قالب گیا، جسم تو گیا لیکن دل ابھی اور آنکھیں وہیں لگائی ہوئی. یہ سب بھی دور نہیں ہوا، کیونکہ جسم کو دور کر دیا دکھلانے کے لیے. بھائی بڑے صوفی آدمی دیکھو وہاں سے ادھر چلے گئے اور وہیں سے گوشے چشمے سے دیکھ رہے ہیں، اور وہاں دل اس میں لگا ہوا. نہیں، جب نگاہ بچانا تو دل کی نظر بھی بچاؤ، دل میں بھی خیال اس کا لا کر مزہ مت لو. قلب اور قالب 2 نگاہیں ہیں. دیکھو نگاہ چشم، یہ نگاہ چشمی ہے، یہ نگاہ قلبی ہے. دونوں نگاہ بچاؤ، قلبی نظر بھی اور یہ نظر والی نگاہ چشمی اس کا نام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو گیا کہ گناہ سے بچنا اگر ہے اور متقی بننا ہے اور شیطانی اور ذلت و خواری کی زندگی اور عذاب الہی کی زندگی سے اگر نجات لینا ہے تو گناہوں کے اسباب سے دور رہو. کوئی آفیسر، کوئی جنرل منیجر پیے عورت لڑکی نہ کرے، ورنہ بغیر پیے وہ پینے لگے گا. کہ کوئی گھر لینے کے پہلے دیکھ لو سنیما خانہ تو نہیں قریب، کالج اور اسکول کی لڑکیوں کے قریب بھی گھر مت لو. جہاں جہاں گناہ کے اڈے ہیں ان وہاں مت رہو، وہاں ایسے ہجرت واجب ہے. آج ہم نے ہجرت کا نام یہ سمجھا کہ مہاجر کون ہے؟ الذی یترک وطنہ، یعنی اپنا وطن چھوڑ دو. جیسے ہندوستان سے ہم یہاں گئے، لیکن جو جناب وہاں نماز بھی پڑھتے تھے، پردہ بھی ہوتا تھا، ان کی پالکی 2 آدمی کھڑے ہوتے تھے پردہ کام کرے، اور گلی سے وہ پالکی گھر میں کے قریب رکتی تھی اور لوگ پردے لگا کر کھڑے تھے ملازمین. اور جناب وہاں وہ یعنی پیر بھی اوپر سے بھی کوئی ان عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا. لیکن وہی خاتون جو عدالت میں، ہندوستان میں عدالت میں اپنی زمین کے بارے میں مقدمہ تھا، جج نے اس کو طلب کیا، انہوں نے کہا ہم زمین سے دستبردار ہوتے ہیں لیکن ہم عدالت میں اپنا منہ نہیں دکھا سکتے، ہم جج سے نامحرم مردوں سے بات نہیں کر سکتے، ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے چاہے ہم کو جج ہرا دے اور ہم وہ جیت جائے وہ جو ہمارا زمین پر قبضہ کیے ہے، لیکن ہمیں زمین نہیں، ہم زمین پر صبر کرتے ہیں لیکن ہم عدالت نہیں جائیں گے، ہماری آواز سن لے گا وہ جج. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہی خاتون جنہوں نے اتنا پردہ کیا تھا ہندوستان میں، ایک دن یہاں ملی، کہاں؟ صدر امپیریل مارکیٹ میں، منہ توبڑا ایسا کھلا ہوا.
सब नकाब बुरका उरका कुछ नहीं। तब पता चला वो उस गांव उस बस्ती के लोग हैं, देख लिया कहाँ रे बड़ी जी, आपने तो हिंदुस्तान में इतना पर्दा था, ये क्या हो गया? देख ये हालत, यहां माल आया, दौलत आई, दौलत ने 2 लाख मारा और चित कर दिया, सारा दीन की बर्बादी हो गई। दिल की ग़िज़ा मोहब्बत है, याद रखो। आंख की ग़िज़ा अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, आसमान, हरे हरे दरख्त, और कान की ग़िज़ा अच्छी अच्छी आवाज है, और ज़बान की ग़िज़ा शामी कबाब है। जालिमों, ये मिसाल भी नहीं पाओगे। लेकिन दिल की ग़िज़ा क्या है? सिर्फ मोहब्बत है। लेकिन महबूब नाकिस हो या कामिल हो? बोलिए मीर साहब, महबूब नाकिस हो या कामिल हो? क्या ऐसा महबूब जो कुछ दिन में बुढ़ी हो जाए या बुढ़ा हो जाए? मछलियों को पानी का दमाम चाहिए। अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की जिसका नाम मछली है। मछली पानी से अलग होकर सारी दुनिया की नेमतें पाए हो, लेकिन मछली को पानी से अलग होकर लेट्रिन भी जाने की इजाजत नहीं है। वहीं पानी में हगो, वहीं पेशाब करो, और वहीं खांसो, वहीं रहो। यहां तक कि जिस जमाने में दरिया में घड़ियाल और तूफान आता है और बड़ी मछलियां आती हैं, और ऐलान कर दे कोई दरिया में कि बड़ी मछलियां आ गई हैं, ऐ छोटी मछलियों दरिया से बाहर आ जाओ, वरना बड़ी मछलियां तुमको खा जाएंगी या घड़ियाल तुमको निगल जाएगा। मछलियों का ऐलान बैनुल अक़वामी यही होगा कि चाहे हम मरें जिए, पानी से अलग तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हमारी मौत पानी में, पानी से बाहर हमारी मौत यकीनी है। और पानी में अगर आफतें तूफान हैं तो मौत जो है, खौफ है मौत, खतरे मौत तो है, यकीनी नहीं है। लिहाजा यकीनी मौत को हम कबूल नहीं करते जो दरिया के बाहर है। लिहाजा हम उम्मीद जिंदगी में ही रहेंगे। बताओ कैसा मजमून है? तो हम अल्लाह वाले बनकर साहबा ने पेट पर पत्थर बांधा, मगर अल्लाह ताला को नाराज करके हराम ग़िज़ा हासिल नहीं की। कोशिश करो कि एक सांस भी हमारी नाराजगी में न गुजरे। अल्लाह ताला से दुआ करो, या अल्लाह हम सबको अल्लाह वाला बना दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह जितनी हराम लज्जतें हमारे नफ्स ने बालिग होने के बाद से दरामद की है, अपनी रहमत से हमारे मुस्तलज़्ज़ात और लज्जात खबीसा मसरूक़ा, जितनी हराम लज्जतें नफ्स जालिम ने चुराई हैं, हम इकरार के साथ माफी के खासगार हैं और निहायत शर्मसार हैं और अश्कबार हैं, क्योंकि आप हमारे परवरदिगार हैं। हमें आपको खुश करना फर्ज है। अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको साहिब निस्बत बना दे, और निस्बत भी औलिया सिद्दीकीन सबसे बड़ी निस्बत अता फरमा दे, और हम सबको अपने जज्ब से गैरुल्लाह से खींच ले। अल्लाह गैरुल्लाह से हमारे क़ल्ब जान को छुड़ाकर अपनी ज़ात पाक से जज्ब फरमाकर लिपटा ले, चिपटा ले, ऐसा कि सारा आलम हमें एक बार के बराबर आपसे अलग न कर सके, और हमारे मुश्किलात को हल फरमा। दुआ करो दारुल उलूम जो 4000 गज पर बन रहा है, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के खजाने से बनवा दे। क़यामत तक की बड़े बड़े उलमाए रब्बानीन वहाँ से पैदा फरमा, और लड़कियों का मदरसा भी बनवा दे, और राबिया बसरिया जैसी ख़वातीन वहाँ से पैदा फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से अपने खजाने गैर से भेज दे, और मेरे अहबाब को तौफीक भी अता फरमा कि वो इसमें हर जुमा हर पीर को कुछ अपनी जेब में डालकर लाएं, जितनी तौफीक हो, और यहाँ रसीद लेकर उसको देते रहें तो थोड़ा थोड़ा भी, कतरा कतरा भी दरिया बनता रहता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक देवा। खुदा दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही।